کسی کی مرضی کو ہم اپنی قسمت بنا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ بہت دمدار شاعری سنیے اور سن کر کمنٹ میں بتائیے آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ کسی کی مرضی کو اپنی قسمت بنا چکے ہیں، کسی کی مرضی کو اپنی قسمت بنا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ کسی کی مرضی کو اپنی قسمت بنا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ چلو سمندر کی وسعتوں میں سکون ڈھونڈیں کہ ساحلوں پر بہت گھروندے بنا چکے ہیں۔ چلو سمندر کی وسعتوں میں سکون ڈھونڈیں، چلو سمندر کی وسعتوں میں سکون ڈھونڈیں کہ ساحلوں پر بہت گھروندے بنا چکے ہیں، کہ ساحلوں پر بہت گھروندے بنا چکے ہیں۔ اور یہ ایک شعر سن لیں حضرات جو سنانا چاہتا تھا کہ انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی۔ واہ! انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں۔ انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی سب لکیریں مٹا چکے ہیں۔ چلیے یہی لہجہ صحیح دوسرا دور ہے، اس لیے بہت فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہیں اور ہوا کو آواز دے رہے ہیں۔ فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہیں اور ہوا کو آواز دے رہے ہیں، اور ہم ایک آتش فشاں کی چوٹی پر گھر بنا کر برسنے والی گھٹا کو آواز دے رہے ہیں۔ ہم ایک آتش فشاں کی چوٹی پر گھر بنا کر برسنے والی گھٹا کو آواز دے رہے ہیں، اور خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں سب اپنے اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں۔ خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں، خدا کے بندوں کا خون بہانے کی سازشوں میں سب اپنے اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں، سب اپنے اپنے خدا کو آواز دے رہے ہیں۔ ایک شعر حضرات شاید اس میں ایک تشبیہ تلاش کر پایا ہوں میں، اس کے لیے ایک مطلع دو شعر سن لیں کہ ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، ریگزاروں میں جلے خیموں کے منظر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، بستیوں میں لوٹ کر اجڑے ہوئے گھر دیکھنا، اور دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا۔ دائروں میں ہو رہا ہے آدمیت کا سفر، گھوم پھر کر پھر وہی نیزہ وہی سر دیکھنا، اور جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا۔ جانے کب آنکھوں میں چپ جائے کوئی بے رحم سچ، آئینہ بھی دیکھنے والوں سنبھل کر دیکھنا، اور مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا۔ مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، مٹھیوں میں یوں سمیٹی اس نے اپنے گھر کی راکھ، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا، جیسے اندھے باپ کا بیٹے کو چھو کر دیکھنا۔ حضرات ایک اسے تھوڑا سا مختلف فضا میں تین چار مطلع سن لیں کہ تیز لہجوں طنز میں ڈوبی تیز لہجوں طنز میں ڈوبی زبانوں کا سفر، عمر بھر ہم نے کیا آئینہ خانوں کا سفر۔ تیز لہجوں طنز میں ڈوبی زبانوں کا سفر، عمر بھر ہم نے کیا آئینہ خانوں کا سفر۔ مطلب سنیں کہ ہجرتوں کے دکھ بچھڑتے خاندانوں کا سفر، ہجرتوں کے دکھ بچھڑتے خاندانوں کا سفر، ختم ہوگا جانے کب اجڑے مکانوں کا سفر۔ ہجرتوں کے دکھ بچھڑتے خاندانوں کا سفر، ختم ہوگا جانے کب اجڑے مکانوں کا سفر، اور قتل گاہوں سے ہوا ہے امتحانوں کا سفر، سجدہ سجدہ پھر بھی جاری ہے اذانوں کا سفر۔ قتل گاہوں سے ہوا ہے امتحانوں کا رب۔ یہ مطلب حضرات خاص طور سے سنانا چاہتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں اس خلائی عہد کے لیے ایک چیلنج کہ کیا کرے گا اب کوئی اونچی اڑانوں کا سفر، کیا کرے گا اب کوئی اونچی اڑانوں کا سفر، ہو چکا پل بھر میں سارے آسمانوں کا سفر، ہو چکا نہیں سمجھے آپ،
معراج نے بغیر اپنے نام کا استعمال کیے ہوئے یہ مقطع کہا ہے، یوں سمجھ لیجئے. کیا کرے گا اب کوئی اونچی اڑانوں کا سفر، ہو چکا پل بھر میں سارے آسمانوں کا سفر، ہو چکا پل بھر میں سارے آسمانوں کا سفر. اور حضرات جاتے جاتے 3 شعر اور سما خراشی کی معذرت کے ساتھ کہ پا برہنا ریگزاروں میں چلائے جائیں گے، پا برہنا ریگزاروں میں چلائے جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر آزمائے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر آزمائے جائیں گے. اور ان قبیلوں میں بہت سچ بولنے کا ہے چلن، یہ قبیلے قتل گاہوں میں بسائے جائیں گے. ان قبیلوں میں بہت سچ بولنے کا ہے چلن، یہ قبیلے قتل گاہوں میں بسائے جائیں گے، یہ قبیلے قتل گاہوں میں بسائے جائیں گے. یہ بھی شعر سن لیں حضرات کے جانے کتنی چوکھٹوں سے چن کے یہ ننھے چراغ محفلوں میں عیش گاہوں میں سجائے جائیں گے، محفلوں میں عیش گاہوں میں سجائے جائیں گے. اور موت تو ایک وقفہ آرام ہے اے زندگی، ایک دن قبروں سے ہم زندہ اٹھائے جائیں گے. اس وقت تو لہجہ ہی دوسرا ہو گیا ہے. حضرات میں اپنی ایک بہت مشہور اور بہت بدنام غزل کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جن حالات میں میں نے غزل کہی تھی اس سے بالکل الگ ماضی قریب کے جو بین الاقوامی حالات تھے ان کے پس منظر میں یہ اشعار سنیں کہ آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا. شعر سنیں کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اور ایک پیغام جو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. لیکن حضرات اسی تسلسل میں آپ مجھے داد نہ دیں بلکہ میرے جذبات سے آپ کے جذبات اگر ہم آہنگ ہو جائیں تو میں یہ وعدہ کروں کہ تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو آئے صحن حرم آئیں گے. اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، اور لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم. یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم. یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے. اور ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے. ریت پر اپنے لہو سے ہمیں لکھنی ہے غزل، اپنے حصے میں کہاں لوح قلم آئیں گے. اور آ ہی جائے گا کوئی مرد براہیم صفت جب بھی اللہ کے گھر میں یہ صنم آئیں گے. جب بھی کیا کہنے حضرات سلیم جعفری صاحب نے حکم دیا ہے ایک شعر کے لیے، اس کے لیے میں پڑھ چکا ہوں پچھلے مشاعرے میں نہیں چاہتا تھا کہ دہراؤں، لیکن حکم ہے سو تعمیل کرنی ہے، وہ بھی سلیم بھائی کا حکم. ملاحظہ فرمائیں کہ ہم غزل میں تیرا چرچا نہیں ہونے دیتے، تیری یادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے. ہم غزل میں تیرا چرچا نہیں ہونے دیتے، تیری یادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے. کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے. کچھ تو ہم خود بھی نہیں چاہتے شہرت اپنی، اور کچھ لوگ بھی ایسا نہیں ہونے دیتے. اور عظمتیں اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے. عظمتیں اپنے چراغوں کی بچانے کے لیے ہم کسی گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے. اور مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ،
वाह। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने क्या देते, कहने। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। हजरत, जब बात गजल की आ गई है तो 2-3 शेर सुन लें, ताकि ये ऐसा ना हो कि आपके मुंह का जायका पुराने शेर से बदल जाए। मुलाहिजा फरमाए कि बिखरती टूटती सांसों का घर कहाँ जाए, सफर के बाद मेरा हम सफर कहाँ जाए। सफर के बाद शेर सुने के निढाल शानों पर है कितने हादसात का बोझ, हमारा मसला ये है कि सर कहाँ जाए। क्या कहने। हमारा मसला ये है कि सर कहाँ जाए, और बढ़ा रहा है फसीलें वो कसरे शाही की, सवाल ये है हमारा खंडर कहाँ क्या जाए। कहने। बढ़ा रहा है फसीलें वो कसरे शाही की, सवाल ये है हमारा खंडर कहाँ जाए। और हमारे हाथ भी कशकोल बन गए होते, मगर जो खून में है वो असर कहाँ क्या जाए। कहने। हमारे हाथ क्या भी कहने। कशकोल बन क्या गए कहने। होते, सुभान अल्लाह। मगर जो खून में है वो असर कहाँ जाए। और अब एक शेर आप परदेसियों के नाम कि तुम्हारे शहर में हर सू सदा सदा मैं था, तमाम उम्र मगर वो जो चुप रहा मैं था। क्या कहने। और हज़रात, पूरी गजल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक शेर सुना के इजाजत चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाएं कि तुम्हारे शहर में हर सू सदा सदा मैं था, तमाम उम्र मगर वो जो चुप रहा मैं था। शेर सुने कि वो दूर देश से लौटा तो अजनबी सा लगा। पढ़िएगा, जब पलट के वतन जाइएगा तो ये तासुर कुछ मासूम आंखों में कि वो दूर देश से लौटा तो अजनबी सा लगा, सफर तो उसने किया था थका थका मैं था। सफर तो उसने किया था थका थका मैं था, वो दूर देश से लौटा तो अजनबी सा लगा, सफर तो उसने किया था थका थका मैं था। तुम्हारे शहर में हर सू सदा सदा मैं था। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।